دین آسان عالم آن لائن میں آپ کا میزبان محمد اشتیاق۔ رمضان المبارک میں کون کون سے ایسے اعمال ہیں جن کے اوپر ہمیں زیادہ توجہ دینی چاہیے؟ ان اعمال میں سے تیسرا عمل اللہ کی راہ میں صدقہ و خیرات کرنا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں بھی ارشاد فرماتے ہیں کہ لَن تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ، کہ تم اس وقت تک نیکی کو نہیں پا سکتے جب تک کہ تم اپنی محبوب ترین اور پسندیدہ چیز کو اللہ کی راہ میں خرچ نہ کر دو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سخاوت، فیاضی ویسے ہی پوری کائنات کے اندر معروف و مشہور ہے کہ اگر اسلام کے پاس جب بھی کوئی چیز ہوتی تو اس وقت تک نبی علیہ السلام آرام و سکون سے نہ بیٹھتے جب تک اسے راہ خدا میں خرچ نہ کر لیتے۔ لیکن رمضان المبارک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جود و سخاوت و فیاضی بام عروج تک جایا کرتی تھی، حتیٰ کہ حدیث کے الفاظ ہیں، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت نقل کرتے ہیں، کان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اجود الناس بالخیر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں میں سب سے زیادہ خیر کا کام کیا کرتے تھے، سب سے زیادہ صدقہ و خیرات کیا کرتے تھے۔ وَكَانَ أَجْوَدَ مَا يَكُونُ فِي رَمَضَانَ حِينَ يَلْقَاهُ جِبْرِيلُ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ خیر کے کام رمضان المبارک میں کیا کرتے تھے۔ وَكَانَ جِبْرِيلُ علیہ السلام يَلْقَاهُ كُلَّ لَيْلَةٍ فِي رَمَضَانَ حَتَّى يَنْسَلِخَا، اور جبریل امین رمضان المبارک کی ہر رات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کیا کرتے تھے۔ يَعْرِضُ عَلَيْهِ النَّبِيُّ الْقُرْآنَ، اور قرآن نبی علیہ السلام کے ساتھ دور کیا کرتے تھے، نبی علیہ السلام سے سنا کرتے تھے۔ فَإِذَا لَقِيَهُ جِبْرِيلُ علیہ السلام كَانَ أَجْوَدُ بِالْخَيْرِ مِنْ رِيحِ الْمُرْسَلَةِ، لہذا جب حضرت جبریل امین ملتے تو نبی علیہ السلام تیز ہوا سے بھی زیادہ جود و سخا اور فیاضی کیا کرتے تھے۔ صحیح البخاری کتاب الصوم باب اجود ما کان النبی یکون فی رمضان، حدیث نمبر 1902، یعنی کہ رمضان المبارک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تیز آندھی سے بھی زیادہ اللہ کی راہ میں صدقہ و خیرات کرتے اور فیاضی کرتے، صدقہ و خیرات کیا کرتے تھے۔ تو جس سامعین، اسی حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دوسرا فرمان عالی شان بھی آپ کے گوش گزار کرتا چلوں کہ اگر السلام فرماتے ہیں من فطر صائما کان لہ مثل اجرہ غیر انہ لا ینقص من اجر الصائم شیء، کہ جو شخص کسی روزہ دار کا روزہ افطار کرواتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بھی اتنا ہی اجر دیتے ہیں جتنا کہ روزہ رکھنے والے کو۔ یہ حدیث مبارکہ جامع ترمذی میں، سنن نسائی میں، سنن ابن ماجہ میں اور صحیح الترغیب و ترہیب کے اندر حدیث نمبر 1078 موجود ہے۔ تو اس سے ہمیں پتہ یہ چلا کہ اگر انسان کسی روزہ دار کا روزہ افطار کروائے گا تو یہ بھی اللہ رب العزت کے ہاں قبولیت کا اجر پانے والا عمل ہے، اور جتنا اجر و ثواب روزہ رکھنے والے کو ملے گا اتنا ہی اجر و ثواب افطار کروانے والے کو ملے گا۔ اور حدیث کے اندر موجود ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر آپ ایک کھجور کے ساتھ یا پانی کے ایک گھونٹ کے ساتھ بھی کسی کو افطار کروا دیں گے تو پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو روزے کے برابر جو ثواب دیں گے، اور اگر آپ کسی کو پیٹ بھر کے کھلائیں گے تو یقیناً یہ بہت زیادہ اجر و ثواب کی متحمل عمل ہے۔ تو لہذا ہمیں بھی رمضان المبارک میں جہاں پہ روزہ رکھنا ہے، راتوں کا قیام کرنا ہے، قرآن کی تلاوت کرنی ہے، اس کے ساتھ ساتھ چوتھا عمل ہم نے یہ کرنا ہے کہ اللہ کا دیا ہوا مال اللہ کی راہ میں خرچ کر کے اللہ کی رضا اور اللہ کی خوشنودی کو حاصل کرنا ہے۔